الله وجوها لم تزل مثل السحاب بالوريد القلب. عالمی سطح پر دیکھا جائے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کی ناقدری کی جا رہی ہے وہ وقت ہے. خصوصاً ہندوستان میں ہمارے اس کشمیر کے اندر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان امت مسلمہ سب سے زیادہ بیکار ہیں. امت مسلمہ ہمارے نوجوان عالمی سطح پر اپنی قوت عملیہ کو فنا کر رہے ہیں، اپنی فراست ایمانیہ کو ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ بیکاری ہے. رات کو دیر تک جاگتے ہیں، دن میں دیر تک سوتے ہیں، جس کی وجہ بیکاری ہے. اس کے اپوزٹ یورپ اور امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ اپنے کام کے وقت پر اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ان پر رشک آتا ہے کہ وہ اپنے کام پر کتنا کام فوکس کر رہے ہیں، کتنا کام انجام دے رہے ہیں. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو پردے کے لیے بنایا ہے اور دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے. ہمارے نوجوان اس کے برعکس اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں. رات کو تو یہ نوجوان جاگتے ہیں، دن کو سو جاتے ہیں. یاد رکھیں، جب کوئی شخص اپنے فرائض منصبی کو بلا دیتا ہے تو پیدا کرنے والے رب کی مدد و نصرت اس سے ہٹا لی جاتی ہے. ہم رونا روتے ہیں کہ بھائی امت مسلمہ کے نوجوان جگہ جگہ پریشان نظر آ رہے ہیں. ہم اس کی وجہ جانتے نہیں ہیں، ویسے ہی گا رہے ہیں. اصل مین وجہ تو اس کی جڑ کو بھانپنا ہے اور بھانپ کر دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان، امت مسلمہ شکستگی کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے. ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم گلے شکوے کرتے ہیں. امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑی مین وجہ اگر دیکھی جائے تو بس یہ اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو گلے شکوے کرنے کے اندر ضائع کر رہی ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ نے جلالین شریف کے اندر ایک سبق پڑھایا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی تصویر ایک لحاف میں لپیٹ کر حضرت جبریل امی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے آسمانی نظام نے انتخاب کیا ہے، جس کو ہم سب کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر دنیا کی کوئی عورت تو کیا، دنیا کا کوئی مرد بھی آپ علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا ہے. جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا، وہ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہینے کا راشن دیا کرتے تھے، راشن پانی دیا کرتے تھے. تو اس وقت جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ تہمت لگانے میں مصطح ابن اساسہ بھی کچھ حد تک شامل ہیں، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں مصطح ابن اساسہ کو کبھی بھی ایک ذرہ برابر پیسہ روپیہ نہیں دوں گا. انہوں نے جب قسم کھا لی تو اس وقت آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. قرآن کریم کہتا ہے
تم میں سے جو لوگ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہرگز یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک تعلیم دی ہے، اگر تمہارے رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کرو۔ حالانکہ یہاں صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگی جو کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے 2210 روایات منقول ہیں۔ صفحات الید اس ہتھیلی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر ذرہ برابر بال نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صفحات الید کا استعمال کیا ہے کہ جب تم کسی کو معاف کرو اس انداز سے معاف کرو کہ تمہارے دل کے اندر ایک بال کے برابر بھی کدورت نہ ہو، ایک بال کے برابر بھی دشمنی نہ ہو، ایک بال کے برابر بھی عداوت نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا ہی کالا کلوٹا انسان کیوں نہ ہو لیکن اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کچھ درجہ سفید رہتی ہے۔ قرآن کریم یہاں پیغام دے رہا ہے جب تم کسی کو معاف کرو اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر کے اپنے دل کے اندر تمام کی تمام کدورت نکال دو۔ علماء نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے، العفو هو ترک المواخذہ والصفح هو ترک التانیب، کہ معاف کرنا سزا نہ دینے کو کہتے ہیں اور صفحات دی ہوئی تکلیف کو نہ سنانے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب تم نے کسی بندے کو معاف کر دیا ہے، اس نے جو تکلیف تم کو دی تھی اب تم نے اس کو معاف کر دیا ہے تو اب اس تکلیف کا بھی تم اپنی زبان کے اوپر نام نہیں لے سکتے ہو۔ قرآن کریم نے آگے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک انسان معاف نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کتنا ہی پیارا انداز اختیار فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے؟ اگر تم کو یہ پسند ہے تو تم میرے بندوں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بندوں کی خدمت کریں گے تو ہمیں اس کا ایک نتیجہ، اس کا ایک پھل یہ بھی ملے گا کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم پر سے ہلکا فرما دیں گے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیت کریمہ اتری تو وہاں حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پاس نہیں آئے تھے معافی مانگنے کے لیے، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ بھائی آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ اگر رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک سبق تو یہ ملا کہ یہ دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ میں کام کرنے والوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، انگلیاں اٹھانے والوں کی وجہ سے کام مت چھوڑنا۔ انگلیاں وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیماری بھی بہت عام ہو رہی ہے، انگلی اسی وقت اٹھائی جاتی ہے جب آپ کوئی کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں۔ پتھر پیڑ کے اوپر مارنا اس بات کی مثال ہے کہ پیڑ کے اوپر پھل لگے ہیں، لہٰذا انگلیاں اٹھانے والوں کی طرف آپ توجہ نہ دیجئے گا، بالکل آپ اپنے کام پر فوکس کیجئے، اپنے کام پر متوجہ ہو کر اس کو آگے انجام تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔